اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے عنوان پر جاری تھی۔ ہم اپنی گفتگو میں اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت نے اپنی سیر و سلوک کا آغاز بچپن سے کر دیا تھا، لہٰذا آیت اللہ بہجت کو مرحوم علی قاضی طباطبائی کے باقی شاگردوں کے اوپر یہ امتیاز اور یہ فوقیت حاصل تھی کہ باقی شاگردوں نے سیر و سلوک کا آغاز آیت اللہ قاضی کی خدمت میں پہنچنے کے ساتھ کیا، جبکہ آیت اللہ بہجت وہیں فومن شہر میں جب وہ 7 سال کے سن میں تھے تو اس وقت سے وہ آیت اللہ شیخ احمد سعیدی کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کی اس ملکوتی نماز کے ملکوتی حالات کو در کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت عبادت کی نتیجے میں، تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں، اس بچپن میں جب وہ ابھی سن بلوغ پر فائز نہیں ہوئے تھے، اس وقت ہی آیت اللہ بہجت کی چشم برزخی یا ملکوتی آنکھ کھل چکی تھی اور آیت اللہ بہجت حقائق اشیاء کو مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ میں نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آیت اللہ شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے، جو مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے وصی اور جانشین قرار پائے۔ یہ آیت اللہ کوچانی آغا بہجت کے بارے میں اور علی قاضی طباطبائی کے باقی شاگردوں کے بارے میں جب تقابل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت علی قاضی کے باقی تمام شاگردوں سے ممتاز تھے، اور اس امتیاز کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ باقی تمام شاگردوں نے سیر و سلوک کا آغاز علی قاضی طباطبائی کی خدمت میں پہنچنے کے ساتھ کیا، جبکہ آیت اللہ بہجت بچپن سے ہی سیر و سلوک کیا کرتے تھے اور سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ملکوتی آنکھ کھل چکی تھی۔ لہٰذا اگر علم نہ ہونے کی بدولت انہیں گناہوں کا علم نہ بھی ہو تو وہ گناہ کی خباثت کو مشاہدہ کیا کرتے تھے، لہٰذا اس سے دوری اختیار کیا کرتے تھے۔ یعنی بچپنا ہے، انسان کی معلومات کا دائرہ محدود ہوتا ہے، تو ایسے میں ملکوتی اشیاء کے آثار کو، یعنی اشیاء کے ملکوتی آثار کو مشاہدہ کر لیا کرتے تھے، جیسے مرحوم احمد سعیدی کی نماز کے ملکوت کو اور حضور قلب کو اور توجہ کو مشاہدہ کر لیا کرتے تھے، یا آغا مرزا نعینی کی نماز کے ملکوت کو مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ عین اسی طرح سے گناہوں کی خباثت کو بھی مشاہدہ کر لیا کرتے تھے، لہٰذا ان گناہوں کی خباثت کو مشاہدہ کرنے کی بدولت گناہوں سے دوری اختیار کیا کرتے تھے، اور سن بلوغ سے پہلے آیت اللہ بہجت نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور اسی عصمت کو، جو سن بلوغ سے پہلے گناہ نہ کرنا اور گناہوں سے پاکیزہ رہنا ہے، اسے آیت اللہ بہجت نے سن بلوغ کے بعد بھی اپنی آخری عمر تک اسے محفوظ رکھا اپنے لیے۔ لہٰذا سبک بال تھے آیت اللہ بہجت، یہ کلمہ استعمال کیا آغا عباس کوچانی نے۔ سبک بال یعنی ان کے پر نہایت ہی ہلکے تھے، سبک تھے، اور وہ پرواز کرنے کے لیے بہت ہی مناسب تھے۔ ہم پہلے بھی اس کی مثال آپ کی خدمت میں اس طرح سے دے چکے ہیں کہ آپ کسی کبوتر یا کسی چڑیا کے پیروں تلے اگر
10 کلو کے وزن یعنی پتھر کو باندھ دیں کسی دھاگے سے یا کسی چیز سے، اور آپ اس کبوتر کو یا چڑیا کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ وہ پرواز کرے، تو چونکہ اس کے پیروں کے اوپر ایک نہایتی سنگین وزن موجود ہے، وہ پرواز نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح ایک سالک جب ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیروں میں اگر کوئی ایسا ہی پتھر باندھ دیا جائے جو گناہوں کا ہوتا ہے تو وہ کبھی پرواز نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سبک بال یعنی اس کے پروں کے اوپر کسی قسم کا کوئی وزن موجود نہیں ہے آلودگی کا، اور وہ آلودگی گناہوں سے متعلق ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کو علی قاضی طباطبائی کے باقی تمام شاگردوں پر یہ امتیاز حاصل تھا کہ علی قاضی طباطبائی کے یہ منفرد شاگرد اس سن طفولیت میں بچپن میں ہی گناہوں سے پاکیزہ تھے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، گناہوں کی خباثت کو مشاہدہ کرتے ہوئے ان سے دوری اختیار کیا کرتے تھے، اور ملکوت کی ملکوتیت کو مشاہدہ کرتے ہوئے اس کے قریب ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا بچپن سے ہی جب وہ آغا احمد سعیدی کی خدمت میں تھے اسی وقت سے انہوں نے اپنی سیر و سلوک کا آغاز کر دیا تھا، اور علی قاضی طباطبائی کے خدمت میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی سیر و سلوک کو کمال بخشا اور معراج کے مرحلے تک وہ پہنچ گئے۔ علی قاضی طباطبائی کے کون سے دروس میں آیت اللہ بہجت شرکت کیا کرتے تھے؟ یقینی بات ہے ایک تو درس اخلاق تھا جو درس عرفان تھا، اس میں آیت اللہ بہجت شریک ہوا کرتے تھے، لیکن خود آیت اللہ بہجت اپنی گفتگو میں اس مطلب کو نقل فرما رہے تھے کہ ایک روز آغا قاضی نے آغا بہجت سے یہ کہا کہ بہتر ہے کہ ہم ایک فقہ کا دورہ بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، یعنی جسے حوزے کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے درس خارج، یعنی فقہ کا ہم ایک درس خارج کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی شروع کرتے ہیں، لہٰذا آپ اس میں شرکت کریں۔ آغا بہجت نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے اس درس میں شریک ہوا کروں گا۔ لہٰذا آیت اللہ علی قاضی طباطبائی نے فقہ کا درس خارج شروع کیا کتاب الصلاۃ سے، لیکن آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب میں اس درس میں گیا تو دیکھا آیت اللہ علی قاضی طباطبائی جب نماز سے متعلق روایات کو پڑھتے ہیں تو منقلب ہو جاتے ہیں، شدید جو ہے وہ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، آہ و بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ نماز علی قاضی طباطبائی کی سیر و سلوک میں بہت اہمیت کی حامل تھی۔ جیسے آیت اللہ بہجت کی سیر و سلوک میں سیر و سلوک کا وسیلہ اور جو ذریعہ ہے وہ نماز تھی، اور جس ہدف تک پہنچے وہ بھی نماز تھی اور اس کی معراج تھی۔ لہٰذا آیت اللہ علی قاضی طباطبائی جب نماز سے متعلق ان روایات کو قرأت کرتے تو زار و قطار گریہ کرنا شروع کر دیتے، یعنی ایک ایسی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی کہ وہ نہ تو روایت کو پڑھ پاتے اور نہ ہی درست انداز میں درس دے پاتے۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ میں نے خود سے اپنے آپ سے مناجات کی، اپنے آپ سے گفتگو کی کہ یار یہ درس خارج فقہ ہے یا کوئی درس عرفان ہے؟ میں تو فقہ کے درس خارج میں آیا ہوں، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ فقہ کا درس خارج نہیں ہے، یہ تو کوئی عرفان کا درس ہے، لہٰذا مجھے عرفان کا ایک درس کافی ہے علی قاضی طباطبائی کے حضور میں شرف یاب ہونے کے لیے، اس درس میں شریک ہوتا ہوں، تو مجھے فقہ کے درس میں پھر اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ درس خارج فقہ نہیں ہے، یہ درس عرفان ہے۔ لہٰذا آغا بہجت کہتے ہیں کہ میں نے اس درس خارج کو ترک کر دیا اور پھر دوبارہ اس درس میں نہیں گیا، لیکن کاش میں اس درس کو ترک نہ کرتا اور اس کو اپنی زندگی میں اسی طرح سے جاری رکھتا اور اس میں شرکت کرتا۔ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت ہی گراں قدر عارف، نہایت گراں قدر ملکوتی استاد تھے سیر و سلوک کے۔ آیت اللہ قاضی اپنے شاگردوں کو، جیسے ہم بیان کر چکے مرحوم آیت اللہ مجتہد تہرانی محمد تقی آمولی کے حالات زندگی میں، کہ آغا بہجت نے آغا تقی آمولی کو یہ کہا، چونکہ آغا تقی آمولی آغا بہجت کی آغا علی قاضی کی جو خدمت میں پہنچنے والے شاگرد ہیں ان میں سب سے زیادہ الظاہر سن رسیدہ شخصیت آغا تقی آمولی تھے۔ تو آغا بہجت نے ان سے کہا کہ اگر ایک انسان اپنی آدھی زندگی استاد کامل کی تلاش میں صرف کر دے اور لگا دے اور پھر استاد تک پہنچ جائے تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا اور وہ اپنے ہدف تک اور مقصد تک پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا ایسے کچھ گراں قدر
افراد ہمیں علی قاضی طباطبائی کی شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں کہ جن افراد کو علی قاضی کے محضر میں لے جانے والی شخصیت آغا شیخ محمد تقی بہجت ہے، جن میں سر فہرست شخصیت جن کا ہم ذکر کریں تو وہ فقیہ جامع الشرائط آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ گو کہ علی قاضی طباطبائی کے محضر سے آغا خوئی نے بہت زیادہ استفادہ نہیں کیا اور نہایت ہی محدود استفادہ کیا، اور بنیادی وجہ وہی جو عرض کر چکے کہ آغا علی قاضی کی شہرت نجف اشرف میں مناسب نہیں تھی، لوگ انہیں صوفی جانتے تھے اور اپنی شخصیت کی حفاظت کی خاطر لوگ ان کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ انہی شخصیات میں سے ایک آیت اللہ خوئی کی بھی شخصیت تھی، لیکن آغا بہجت نے انہیں آغا قاضی سے متعارف کروایا اور انہیں ان کے حضور لے کر گئے، گو کہ زیادہ استفادہ اور باقاعدہ استفادہ وہ ان کے محضر سے نہیں کر سکے۔ علم اصول میں ایک بحث بیان کی جاتی ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ ایک لفظ جس کے ایک سے زائد معانی موجود ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک استعمال میں یہ متکلم اس ایک لفظ کو دو مختلف معانی میں استعمال کر سکتا ہے یا استعمال نہیں کر سکتا؟ اس اصطلاح کو کہا جاتا ہے استعمال لفظ مشترک اکثر از یک معنی، یعنی ایک سے زائد معانی میں لفظ مشترک کو استعمال کرنا۔ یہ ایک بحث علم اصول میں بیان کی جاتی ہے، فقہا اس کے موافق بھی ہیں، مخالف بھی ہیں، یعنی دونوں طرف سے نظریات موجود ہیں، لیکن اکثریت ان فقہا کی ہے کہ جو اس نظریے کے مخالف ہیں۔ مرحوم آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ انہی افراد میں شامل ہیں کہ جو اس استعمال کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم ایک لفظ کو دو مختلف معانی میں استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے ایک استعمال عالی ہوگا یعنی بطور اعلیٰ، اور ایک استعمال استقلالی ہوگا، لہٰذا متکلم ان دونوں استعمالات کو مد نظر رکھے، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آیت اللہ بہجت نے آغا خوئی سے اس جوانی کے عالم میں جب وہ ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے بطور کنایہ اشارہ آیت اللہ خوئی سے یہ بات کہی کہ ممکن ہے انسان کا نفس اس قدر قوی ہو جائے کہ وہ ان دونوں استعمال کو لحاظ کر لے اور ان دونوں میں جمع کر سکے، تو اگر انسان کا نفس اس قدر قوی ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح کا استعمال کر سکتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ بطور کنایہ ایک آغا بہجت نے ایک گفتگو کی، تو آغا خوئی اس کی حقیقت تک اور اس کے تہ تک پہنچ گئے کہ آغا بہجت جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا نفس اگر قوی ہو جائے تو ان دونوں لحاظ کو مد نظر رکھ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نفس کی قوت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور انہیں دعوت دینا چاہ رہے ہیں سیر و سلوک کی۔ لہٰذا درس کے بعد آیت اللہ خوئی نے آغا بہجت سے پھر اس سلسلے میں تفصیل دریافت کی کہ پھر اب انہیں کیا کرنا چاہیے نفس کی قوت کے لیے، تو آغا بہجت نے انہیں علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ آپ کو ان کے حضور اور ان کی معلومات سے فیض حاصل کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے۔ لہٰذا جب حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے اس طرف کربلا معلیٰ میں گئے تو آغا بہجت نے آغا خوئی اور آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا اہتمام کروایا، جو 1.5 گھنٹے تک وہاں حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں انظار عمومی سے دور یہ ملاقات واقع ہوئی، اور پھر اس کے بعد آیت اللہ خوئی نے استفادہ کیا اور وہ وظائف جو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں، سورہ قدر کا چلہ ہے جو آغا قاضی نے آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، جس کو انہوں نے عمل کیا اور پھر اپنی زندگی کے تمام جو واقعات ہیں انہیں مشاہدہ کیا۔ بس ایک شخصیت جنہیں آغا بہجت نے آغا قاضی کی خدمت میں پیش کیا وہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ گراں قدر شاگرد یعنی مرجعیت عظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے وہ گراں قدر شاگرد جنہیں آغا بہجت نے علی قاضی کے حضور پیش کیا وہ
آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری ہیں، اور ان کے حالات زندگی بھی ہم تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ جہاں ہم نے بیان کیا کہ ایک روز حرم مطہر میں وہ کچھ نوجوانوں کے ساتھ محو گفتگو تھے اور ہنسی مزاح کی گفتگو چل رہی تھی، تو آغا بہجت جیسے ہی حرم میں آتے ہیں اور آغا عبدالکریم رضوی کو مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے ملکوت کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں، تو انہیں مخاطب قرار دے کے، چونکہ ان کے شاگرد تھے، مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ ہم کھیل کود کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں۔ آیت اللہ بہجت نے اس معنوی انداز میں اور ملکوتی انداز میں اس جملے کو کہا کہ آغا عبدالکریم رضوی کشمیری پر اس قدر مؤثر واقعہ ہوا کہ وہ اپنی تکمیل کے لیے اور نفس کے مدارج عالیہ کے حصول کے لیے آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ایک مزید شخصیت یعنی تیسری شخصیت جسے آیت اللہ بہجت آغا قاضی کی خدمت میں لے کر گئے، وہ یہی آیت اللہ قاضی کے حقیقی وسیع اور جانشین تھے، جو ان کے انتقال کے بعد سیر و سلوک میں ان کے جانشین قرار پائے، آیت اللہ شیخ عباس خوجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت اللہ بہجت انہیں آغا قاضی کی خدمت میں لے کر گئے۔ ظاہر ہے مدرسے میں ایک جگہ تھے، آغا کوچانی آغا بہجت کے طرز عمل سے متاثر ہوئے اور پھر آغا بہجت سے انہوں نے کچھ رہنمائی لینے کی کوشش کی، تو آغا بہجت نے انہیں مسجد سہلہ میں تشریف لے جانے کی ترغیب دلائی کہ وہاں مسجد میں باقاعدہ اعمال کو انجام دیا کریں۔ مسجد سہلہ میں جب وہ اعمال انجام دے کر قوی ہو گئے، اور کچھ واقعات بھی ہم ان سے آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ہیں کہ آغا بہجت کے متعلق انہوں نے وہاں مسجد سہلہ میں اس نور کو مشاہدہ کیا، تو جب ان میں وہ آمادگی اور صلاحیت ہو گئی تو آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ انہیں علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں لے گئے، اور پھر وہاں آغا عباس کوچانی نے 14 سال آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ مجتہد اور مرجع جامع الشرائط بننے کے بعد آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع بھی قرار پائے، اور پھر ان کے حالات زندگی بھی میں تفصیلاً ایک مکمل درس میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، آپ وہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو ترک کیوں کیا؟ یہ ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ جس پہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں آپ کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، اور تمام فقہاء، علماء اور بزرگان تشیع کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتے ہوئے ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت سامن الحجج حضرت علی ابن مصر رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔